بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دعائے گنجل عرش کے فضائل بتائے جائیں گے۔ تو اس بارے میں التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن میں آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیجئے۔ تو آئیے دعائے گنجل عرش کے فضائل کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ اس دعا کے ہر جملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں سجی ہوئی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بے پناہ اسرار اور اثرات ہیں، اس لیے دعا ان رحمتوں کے حصول کے لیے جو عرش عظیم سے نازل ہوتی ہیں انتہائی مؤثر ہے۔ بے شمار اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظام نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کیے رکھا۔ جو شخص بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کی کمائی میں برکت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے اس کے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا، اور اس کا اگر کوئی دشمن ہوگا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ میدان جنگ میں وہ کفار پر غالب رہے گا۔ اگر کسی سفر پر جائے گا تو عافیت سے اپنے گھر واپس آئے گا۔ اس دعا کی برکت سے قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد ہو جائے گا۔ جادو اور کالے علم کے وار سے محفوظ رہے گا۔ زمین و آسمان کی کوئی بلا اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ گویا کہ اس دعا کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اسے وہی ملے گا۔ روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل، تو نے یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ تو جواب دیا کہ حضرت میکائیل سے سیکھا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میکائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے عرش کے آس پاس لکھی دیکھی وہاں سے سیکھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزیں کرامت سے عنایت فرمائے گا۔ اس کے رزق میں برکت ہوگی، غیب سے اسے روزی پہنچے گی اور کوئی یہ نہ جان سکے گا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے، اسے روزی کہاں سے ملتی ہے۔ اس کے دشمن محقور ہوں گے، اگرچہ ناحق خون بھی اس نے کیا ہوگا تو صاحب خون اس پر مہربان ہو کر اسے خون معاف کر دے گا۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کو کوئی روزانہ پڑھے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک بار پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک بار پڑھے، اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کسی دوسرے سے پڑھا کر سنے تو وہ ایسا ثواب پائے گا گویا کہ اس نے 1000 قرآن شریف پڑھے، اور اسے 10,000 شہیدوں کا راہ خدا میں شہید ہونے کا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلانے اور 10,000 لوگوں کو لباس پہنانے اور 10,000 غلاموں کو آزاد کرانے اور 10,000 کنویں کھدوانے اور 10,000 دینی مدارس بنانے اور 10,000 مساجد بنانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ساتوں آسمان اور زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور تمام روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعائے گنجل عرش کا ثواب لکھنا شروع کریں تو پھر بھی تمام کا تمام ثواب نہ لکھ سکیں گے۔ دیگر یہ بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی 100 بار رحمت ہوگی۔ اگر کوئی جہاد کرے گا تو فتح پائے گا، اگر کوئی سفر کرے گا تو وہ صحیح سلامت سفر سے واپس لوٹے گا، اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے
तमाम आफात, बलियात, शर शैतान और शर जिन्नात से महफूज रहेगा। अगर दुआए गंजुल अर्श को लिखकर बारिश के पानी से धोकर किसी जादू से मुतासिर शुदा आदमी को पिलाया जाएगा तो जादू का असर खत्म हो जाएगा। अगर कोई बीमार शख्स हुक्मा से इलाज करवाते हुए तंग आ गया हो तो दुआए गंजुल अर्श पढ़कर पानी पर दम करके उसे पिलाया जाए तो अल्लाह की मेहरबानी से वो शिफा पाएगा। अगर किसी के यहाँ औलाद ना होती हो तो दुआए गंजुल अर्श को मुश्क व ज़ाफ़रान से लिखा जाए और 21 रोज तक उसका पानी उसे पिलाया जाए तो अल्लाह के फजल से उसके घर में फर्जंद पैदा होगा। जो कोई इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसके चेहरे को अपने नूर से मुनव्वर कर देगा और हजारों फरिश्तों के हमरा उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो दीगर लोग उसे देखकर पूछेंगे कि ये शख्स कौन है, क्या ये अल्लाह का कोई महबूब वलीउल्लाह है या कोई नबी है या कोई फरिश्ता सिफ्त है। तो फरिश्ते जवाब देंगे कि ये शख्स अपनी जिंदगी में दुआए गंजुल अर्श को बहुत पढ़ा करता था, इसे दुआए गंजुल अर्श बहुत महबूब थी। इस दुआ की बरकत से आज अल्लाह ताला ने इसे बुलंद मुकाम अता फरमाया है और इस शान और शौकत से नवाजा है जिससे आम लोगों को नहीं नवाजा गया। दुआए गंजुल अर्श पढ़ने वाले की ये अजीम शान और शौकत देखकर तमाम मखलूक कहेगी कि सद अफसोस कि हमने बेपनाह फजाइल रखने वाली दुआए गंजुल अर्श को ना पढ़ा और आज ऐसी नेमत से महरूम रहे। जो शख्स ये चाहे कि मेरी रोजी में फराग हो जाए और मेरी आमदन में बेपनाह वुसअत पैदा हो जाए तो वो इस दुआ का विर्द किया करे तो वो हमेशा फराग रिस्क पाएगा। अगर कोई अदायगी कर्ज की नीयत से पढ़ेगा तो वो कर्ज से फरागत पाएगा। कर्ज के इस दुआ को पढ़ने वाला हर किस्म के मसाइब, आफात और बलियात और परेशान कुन हालात से निजात पाएगा। और जो इस दुआ को हर शब जुमा में पढ़ने का मामूल बनाएगा वो अल्लाह की रहमत से हालत ईमान से दुनिया से जाएगा और इसकी कब्र को मिसले जन्नत बनाया जाएगा और वो आलम बरज़ख में क़यामत तक राहत पाएगा। अल मुख्तसर कि ये दुआ फ्यूज़ो बरक़ात का अजीम खजाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी कमेंट में लिख दीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत जल्द उस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।